السلام علیکم فرینڈز، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو سکون بھی ملے گا اور اللہ پر یقین بھی کامل ہو جائے گا۔ میرے وہ نادان بھائی اور بہنیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ اب میری توبہ کا کیا فائدہ، تمہیں اندازہ نہیں میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، تمہیں معلوم نہیں کس قسم کے گناہ کرتا رہا، میں تو بہت برا ہوں، یہ توبہ تو نیک لوگوں کے لیے ہے اور میں بار بار کوشش بھی کر چکا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، میں اس کی بارگاہ میں جاؤں بھی تو کس منہ سے جاؤں، میں نے تو ساری زندگی گناہوں میں برباد کر دی، اب مجھے رب کیوں قبول کرے گا، مجھے کیوں معاف کرے گا، میں اس کی بارگاہ کا بہت بڑا مجرم ہوں۔ تو میرے نادان بھائی اور بہنوں، اللہ کی رحمت کا مقابلہ دنیا والوں سے نہ کرو۔ توبہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی شخص اتنے گناہ کر لے، زمین سے لے کر آسمان تک بھر جائے اور وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، آئندہ وہ گناہ نہ کرے اور کسی کا حق مارائے تو وہ لوٹا دے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ توبہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ اگر ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تمہیں سزا ہی ملے گی، کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم توبہ کرو، معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتی ہوں جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے ایک نیک شخص سے پوچھا کیا میری بخشش ہوگی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس شخص نے اس کا بھی قتل کر دیا، اب 100 قتل ہو چکے تھے۔ پھر اس نے ایک عالم سے پوچھا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے فرمایا کہ تیرے اور تیرے رب سے توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے، تیری توبہ ہو سکتی ہے، تو یہ بستی چھوڑ دے، دوسرے نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا۔ اس شخص نے توبہ کی اور دوسری بستی کی طرف چل پڑا اور راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ فرشتے آ گئے، وہ سوچنے لگے کیا کرے، جزا خیر کے فرشتے بھی تھے اور سزا کے بھی۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا کہ دونوں بستی سے دوری ناپو، اگر نیک بستی کے قریب ہے تو بخشش اور پہلی والی بستی کے قریب ہے تو سزا۔ اللہ کے حکم سے نیک لوگوں کی بستی کھسک کر اس شخص سے قریب ہو گئی اور اس شخص کی بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ نے سچے دل سے توبہ کرنے پہ قتل بھی معاف کر دیے۔ کیا وہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا؟ بالکل معاف کرے گا۔ حدیث کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور بولا کہ یا اللہ کے نبی، میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے، کیا مجھے اس کی معافی ملے گی؟ یہ سنتے ہی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور ان کو اس پریشانی میں دیکھ کر اس آدمی نے سوچا کہ یا خدا، اب تو میں گیا، اب تو مجھے معافی نہیں ملے گی۔ تبھی آسمان سے جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان کے کان میں کچھ بولے۔ اس کے بعد ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تیرے اتنے گناہ ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث سے ایک واقعہ اور جہاں فرمایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بہت نافرمان تھا، اس کو اس کی بستی والوں نے دھکے مار کے وہاں سے نکال دیا۔ کچھ دن بیتنے کے بعد جب اس کے پاس کھانا پینا سب ختم ہو گیا اور وہ موت کے قریب پہنچ گیا تو اس نے مدد کے لیے پہلے اپنی دائیں طرف دیکھا تو اسے کوئی نہ دکھا، پھر اس نے اپنی بائیں طرف دیکھا تو بھی اسے کوئی نہ دکھا، پھر اس نے اوپر دیکھا اور بولا اے میرے رب جو کبھی معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور کبھی سزا دینے میں بڑھتا نہیں، میں نے زندگی بھر تیری نافرمانی کی ہے اور ہر کسی نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اس حال پہ ترس کھا اور مجھے اس حالت میں مت چھوڑ۔ وہ شخص یہ بات دہراتے ہوئے ہی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، جنگل میں میرا ایک دوست مر گیا ہے، جاؤ اور اس کے جنازے کی تیاری کرو اور پوری بستی میں یہ اعلان کروا دو کہ جو بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا وہ آج میں بخش دوں گا۔ جب لوگ جنگل میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کو انہوں نے بستی سے نکال دیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا خدا، یہ تو نافرمان تھا، اپ نے اس کو اپنا دوست کیوں بتایا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، موت کے وقت معافی نہیں ملتی، جب اس نے میری طرف دیکھ کے مجھ سے معافی مانگی تو اس کے آنسو دیکھنے کے بعد اگر وہ مجھ سے پوری کائنات کی مغفرت بھی مانگتا میں وہ بھی عطا کر دیتا۔ اس طرح ایک سچی توبہ نے اس کو کیا مقام دلایا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو، تمہیں جتنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ کی مانگ کرو، جب میں تمہیں دینے میں کنجوسی نہیں کرتا تو تم مانگنے میں کیوں کرتے ہو؟